قمر بابا امید قلب بیتابه مرحبا مرحبا يا شهر رمضان مرحبا مرحبا يا شهر الطاعة والإيمان. السلام علیکم عزیزان انتظار لیکچر استقبال ماہ رمضان. عزیزان انتظار، زندگی میں کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں جن کے استقبال کے لیے انسان خصوصی تیاری کرتا ہے، جیسے کسی بڑے مہمان کی آمد، کسی اہم تقریب کی تیاری یا کسی خاص موقع کی منصوبہ بندی. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے مواقع کے لیے تیاری کریں مگر ماہ رمضان جیسے عظیم مہمان کے استقبال کے لیے آمادہ نہ ہوں؟ عزیزان انتظار، ہم ایک ایسے عظیم مہینے کے دہانے پر کھڑے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی ہے، شہر اللہ. سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس مہمان خاص کے استقبال کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے اپنے دل کی زمین کو اس قابل بنایا ہے کہ اس پر رحمت الہی کی بارش اثر دکھا سکے؟ عزیزان انتظار، آج کے اس لیکچر میں ہم استقبال ماہ رمضان کے موضوع پر گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ اہل بیت علیہ السلام اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس عظیم مہینے میں داخل ہونے کا کیا طریقہ سکھایا ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے استقبال ماہ رمضان. عزیزان انتظار، شعبان کے اختتام پر دو اہم کام. آستانہ خراسان، وہ بابرکت گھر جہاں جناب امام علی رضا علیہ السلام تشریف فرما تھے. شعبان کا آخری جمعہ تھا. چاند اپنی ٹھنڈی روشنی بکھیرنے کے بعد سمٹ کر ہلال بننے والا تھا. دروازے پر دستک ہوئی. ابو سلت حروی حاضر ہوئے اور امام علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے. امام علیہ السلام نے فرمایا، ابو سلت، شعبان کے زیادہ دن گزر چکے ہیں اور یہ اس کا آخری جمعہ ہے. پھر فرمایا، اگر تم ان باقی دنوں میں چند کام انجام دو تو نہ صرف شعبان کی کوتاہیاں پوری ہو جائیں گی بلکہ تم ماہ رمضان میں اس حال میں داخل ہوگے کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو چکے ہوگے. پھر ایک نقطہ بیان فرمایا. پہلا نقطہ، صرف ضروری امور میں مشغول رہو، یعنی لا یعنی کاموں سے بچو. بے مقصد گفتگو، فضول مشغولیات چھوڑ دو، تبھی رمضان کے عظیم لمحات کی قدر کر سکو گے. نمبر 2، دعا، استغفار اور تلاوت قرآن میں کثرت کرو. شعبان کے آخری دنوں کا خاص وظیفہ دعا، استغفار، قرآن کی تلاوت. نمبر 3، گناہوں سے توبہ. رمضان شروع ہونے کا انتظار نہ کرو بلکہ پاک ہو کر رمضان میں داخل ہو. نمبر 4، امانتیں ادا کرو. حقوق العباد لے کر رمضان میں مت جاؤ. نمبر 5، دل سے کینہ نکال دو. دل کی زمین سے بغض، حسد اور نفرت کی جڑی بوٹیاں نکال دو تاکہ محبت خدا کی فصل اگ سکے. نمبر 6، گناہوں کی عادتیں چھوڑ دو. نمبر 7، ہر حال میں تقوی اور توکل اختیار کرو. یہ سب رمضان میں داخل ہونے کے آداب ہیں. شعبان کی مخصوص دعا. جناب امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، یعنی اے اللہ، اگر شعبان کے گزرے دنوں میں تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو باقی دنوں میں معاف فرما دے. دوسرا کام، رمضان کی عظمت کا ادراک. پہلا کام، ہوم ورک مکمل کرنا. دوسرا کام، رمضان کی عظمت کو سمجھنا. یہ تیاری ہمیں سکھائی ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ شعبانیہ میں. خطبہ شعبانیہ مدینے کی فضا منور تھی. رمضان کی آمد تھی. جمعے کا دن تھا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اے لوگوں، اللہ کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت لے کر تمہاری طرف آ رہا ہے۔ یہ مہینہ سب مہینوں سے افضل ہے، اس کے دن افضل، اس کی راتیں افضل، اس کی گھڑیاں افضل۔ تم اللہ کے مہمان ہو، اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح ہے، تمہاری نیند عبادت ہے، تمہارا عمل قبول ہے، تمہاری دعا مستجاب ہے۔ پھر فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی معاف نہ ہو سکے۔ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہیں، شیطان قید ہے۔ 5 دعائیں مانگو، جنت کے دروازے بند نہ ہوں، جہنم کے دروازے نہ کھلیں، شیطان مسلط نہ ہو۔ پھر معاشرتی پہلو، اخلاق بہتر کرو، ماتحتوں پر نرمی کرو، اذیت سے بچاؤ، یتیم کی عزت کرو، صلہ رحمی کرو، زبان، کان، آنکھ کی حفاظت کرو، افطار کراؤ چاہے آدھی کھجور سے۔ ایک فریضہ 70 فریضوں کا ثواب، ایک آیت پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب۔ اور آخر میں سوال کیا جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے کا سب سے افضل عمل گناہ چھوڑ دینا ہے۔ عزیزان انتظار، استقبال ماہ رمضان صرف کیلنڈر بدلنے کا نام نہیں بلکہ دل بدلنے کا نام ہے۔ اگر ہم نے شعبان میں دل صاف نہ کیا، اگر ہم نے گناہ نہ چھوڑا، اگر ہم نے حقوق ادا نہ کیے تو رمضان صرف ایک مہینہ گزر جائے گا، لیکن اگر ہم نے تیاری کر لی تو یہی رمضان ہماری تقدیر بدل سکتا ہے۔ عزیزان انتظار، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہمیں ماہ رمضان کا حقیقی استقبال نصیب فرما، ہمیں گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جو اس مہینے میں معاف ہو جاتے ہیں۔ پروردگار ہم اس رمضان کو اپنے امام وقت کے ساتھ جوڑ کر گزارنا چاہتے ہیں۔ یا امام زمان علیہ السلام، یا امام زمان علیہ السلام، ہمیں اپنے انصار میں شامل فرما، ہمیں ایسا رمضان عطا فرما جو ہمارے دل کو پاک کر دے اور ہمیں ظہور کی تیاری کے قابل بنائے۔ اے اللہ، جس طرح ہم رمضان کے استقبال کی تیاری کر رہے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے امام زمان علیہ السلام کے استقبال کے لیے بھی آمادہ فرما۔ یا اللہ، ہماری مدد فرما ظہور کی زمینہ سازی میں، تاکہ ہم اپنے مولا و آقا کی خوشنودی کا باعث بن سکیں۔ بحق کے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاک وجود مبارک، حق کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں، بحق کے جناب امام زمان علیہ السلام کے پاک وجود مبارک اور پر نور ظہور امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں، الہی آمین یا رب العالمین، الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ اللہ